بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک بات کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موسم بہار پیر کے دن 12 ربیع الاول ہجری 571 میں ہوئی۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترم کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ ایک نیک سیرت اور بلند کردار کے مالک نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ بی بی ایک بلند اخلاق اور نیک خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تعلق قریش خاندان سے تھا اور وہ اپنے قبیلے کے معزز سردار اور مکے کے رئیس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں سے ایک ایسے زمانے دستور تھا کہ شادی ہو جانے کے بعد دلہا کچھ عرصہ دلہن کے گھر قیام کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے دولہے کی حیثیت سے عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترمہ بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے۔ 3 دن گزر جانے پر آپ اپنی بیوی آمنہ کو اپنے آبائی گھر لے آئے۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر جانے پر آپ تجارت کے غرض سے ملک شام چلے گئے اور چند ماہ سفر میں رہ کر مدینہ مکہ میں واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہر گئے۔ وہاں آپ محترم بیمار پڑ گئے۔ ایسے بیمار پڑے کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدینہ میں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ آپ کی وفات کی خبر جب مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اپنے جوان سالہ رفیق حیات کی اس بے وقت موت نے بی بی آمنہ کو رنج و غم سے دوچار کر دیا۔ والد عبد المطلب کو بھی نوجوان بیٹے کی اچانک موت کا سن کر زبردست صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ بی بی آمنہ کی افسردگی اس صورت ٹل گئی کہ اسے خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہ اس صدمے سے سنبھلنے لگی۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نومولود کو سینے سے لگایا، اسے چوم کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگ کر واپس گھر لوٹ آئے اور اپنے پوتے کو بی بی آمنہ کے گود میں ڈال دیا۔ اپنے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کی معنی ہے قابل تعریف۔ اپنے پوتے کی ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کے گوشت سے قبیلہ قریش کی ضیافت کی۔ ان دنوں مکہ کے امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ نوزائیدہ آئندہ بچہ 8 دن کا ہو جاتا تو اس بچے کو کسی دودھ پلانے والی ایسی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا میں کھلی فضا میں لے جایا کرتی تھی۔ بچے کی تربیت اور پرورش مکمل ہو جانے پر ان کو اس خدمت کا معاوضہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن گزرنے پر مکہ کے نواحی صحرا کے چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت مکہ میں داخل ہو گئیں۔ ان عورتوں کو ایک بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ قافلے میں آنے والی عورتوں کو شیر خوار بچے مل گئے۔ بی بی حلیمہ کو اتفاق سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے تقریباً سب عورتوں سے بچہ گود لینے کی بات کی، لیکن کوئی بھی عورت گود لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، لہٰذا اس گھرانے سے اتنا زیادہ معاوضہ نہ ملنے کی امید تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گود نہ لینا چاہتا تھا۔ بہرحال اور یہاں تک کہ بی بی حلیمہ بھی اس یتیم بچے کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی، مگر شوہر حارث سے صلاح مشورہ کے بعد دونوں راضی ہو گئے کہ خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ بی بی حلیمہ کے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس سے وہ آتے ہوئے کافی پریشان کیا تھا اور وہ بار بار قافلے کی خواتین کے
پیچھے رہ جاتی تھی۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو اس کی خشک چھاتی دودھ سے بھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ بی بی حلیمہ کے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہی کمزور اور بوڑھی اونٹنی جو بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اب واپسی میں سب سے آگے اور تیز تیز دوڑنے لگی۔ قافلے کی دیگر عورتوں کو چلا چلا کر کہنا پڑ رہا تھا کہ اے حلیمہ ذرا دھیرے چلو، ذرا دھیرے چلو۔ شام ہونے تک کو تھی کہ بی بی حلیمہ نے ننھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے اپنی صحرائی خیمہ بستی پہنچ گئی۔ بی بی حلیمہ کے شوہر حارث یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ان تھن سے دودھ کی کثرت سے حاصل ہو گیا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات کو ان کی بڑی سکون سے گزری اور صبح بیدار ہونے پر حارث نے اپنی بی بی حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ ایسا لگتا ہے یہ بچہ ہم نے جو گود لیا ہے یہ کوئی خاص اور بڑی ہستی ہے۔ بی بی حلیمہ نے کہا، اس کا احساس مجھے بچے کو گود لیتے ہی ہو گیا تھا۔ بچے کو گود لیتے ہی ہم پر برکتوں اور نعمتوں کی بارش ہو چکی ہے۔ اس سال قحط پڑنے سے چراگاہوں اور سبز وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بکریاں پالنے والے سخت پریشان تھے کہ ان کی بکریاں بھوک سے مر جائیں گی۔ چونکہ سبزہ نہ تھا لہٰذا بکریوں کے تھن بھی دودھ سے خالی تھے۔ اس کے برعکس بی بی حلیمہ کے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے بچے خوب سیر ہو کر دودھ پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال صحرا میں رہے۔ بی بی حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دوران ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی تھی اور والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کروا کر لے جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو شکل و صورت سے صحت مند نظر آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا کر بی بی حلیمہ بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اپنے گھر رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں میں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کی خواہش کو پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس مزید رہنے کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی صحرا کی کھلی فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راس آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکریاں چرانے کو ان کے ساتھ جانے لگتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے اور گولا پانی کا ابتدائی تجربہ بھی حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 برس پورے ہونے پر بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کو لوٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگہداشت کے لیے بی بی آمنہ نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیک خاتون ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیا مقرر کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہی تھے کہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماموں سے ملاقات کرانے کو مدینہ کا رخ کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور دایا دائی ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکان بھی دکھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم والد عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ مکہ کو لوٹنے کو روانہ ہوئے۔ سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ ابوائے نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ سخت بیمار ہو کر وفات پا گئی۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری والدہ ماجدہ کی اچانک انتقال کا بہت دکھ ہوا اور وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کی جدائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے آنسو بہاتے تھے۔ والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر رخصت ہو جانے پر یتیمی کا سارا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے نازک کندھوں پر آ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ تھے اس موقع پر شفیق دایا ایمن
ایمن نے ہی دلجوئی کی اور دلاسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بمشکل 8 سال کے ہوئے تھے کہ نیک سیرت دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم ہونے کا احساس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے گلا بانی کا مشغلہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ یہ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کا کام قریب سب پیغمبروں نے کیا۔ چراوے کی زندگی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ چراوا اپنے ریوڑ کو لے کر کھلی فضا میں جانے کا موقع ملنے پر اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریوڑ میں سے ایک بکری گم ہو گئی۔ شام ہونے پر سب چراوے گھر چلے گئے۔ جاتے ہوئے ایک چراوے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، باقی بکریاں گھر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی لیے میں بکری کو تلاش کرتا ہوں۔ اور بالآخر وہ بکری کو تلاش کر کے گھر واپس لے آئے۔ اس واقعے سے بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور ایماندار تھے۔